بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کہنے والے بہت کچھ کہہ رہے ہیں اور اتنا کہہ رہے ہیں کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کل نواز شریف کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ این آر او نہیں دوں گا، آج کل وہ خود این آر او مانگ رہے ہیں۔ تو بہت سی خبریں ہیں جس میں آج ایک خبر جو سب سے دلچسپی کی حامل ہے وہ ہے وفاقی وزیر داخلہ شیر رشید کا یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر حکومت کے ساتھ کھڑی ہے تو کیا اس ساری خرابی اور بربادی کا جس کو باعث قرار دیا جا رہا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس بربادی میں ہم تو حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن حکومت بضد ہے کہ اپنی ناکامیوں کا سارا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر ڈال رہی ہے۔ تو شیر رشید ان کا بظاہر تو آج کل بڑا منہ لٹکا ہوا ہے، لیکن وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں میں وہ تیقن اور وہ اعتماد نہیں ہے جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ داخلہ اعجاز شاہ کے حوالے سے بھی خبر زیر گردش ہے کہ وہ اپنے بچے کو پاکستان سے باہر جا کر سیٹل ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ تو اسی سے بہت سے لوگ یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت میں موجود افراد کے لیے مشکل دور شروع ہونے والا ہے۔ اور جو خبر میں کل آپ سے ڈسکس نہیں کر سکا وہ خبر تھی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے حوالے سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے منع کیا ہے کہ ان کی تصویر یا ان کی ویڈیو میڈیا پہ نہ جاری کی جائے، اور اس اعلان سے اپوزیشن تو بڑی خوش ہے۔ اپوزیشن تو سمجھتی ہے کہ وہ ادارہ جس کے بارے میں بہت زیادہ کویشچن مارک تھے کہ وہ سیاست کے اندر انوالو ہے اور انہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کی سیاست میں ایک تلاطم برپا کر رکھا ہے، اب وہ اپنی حدود و قیود یا یہ کہہ لیں کہ اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، اور اس کا جو سر ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے سر جاتا ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس آئی کا آغاز بڑے زبردست طریقے سے ہوا ہے۔ ان کا جو پہلا حکم نامہ ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تشہیر کی، ذاتی تشہیر کی، وہ اپنی ذمہ داریاں پروفیشنل طریقے سے انجام دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح کے خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان ہوتے ہیں وہ منظر عام پر نہیں آتے، ان کی تصاویر بھی شائع نہیں ہوتی، وہ میڈیا پر بھی نظر کم آتے ہیں، بلکہ آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ پروٹوکولز ہوتے ہیں خفیہ ایجنسیوں کے کہ ان کے اہلکار، ان کے سربراہان خود کو خفیہ رکھتے ہیں، تبھی وہ خفیہ ایجنسی کہلاتی ہے۔ اب جو کھل کے سامنے آ جائیں وہ خفیہ کہاں سے رہ گئی؟ تو آئی ایس آئی کے سربراہ کی جانب سے اب یہ ان کا دعویٰ ہے یا ان سے منسوب ہے، لیکن یہ تمام ہمارے دوستوں نے، صحافیوں نے اس کو بڑا پازیٹیو طریقے سے لیا ہے، اور میرا خیال لینا بھی چاہیے۔ یہ انہوں نے آرڈر دیا ہے یا نہیں دیا ہے، اس آرڈر سے کم از کم اپوزیشن کے اندر ایک امید پیدا ہوئی ہے، اور وہ سیاسی جماعتیں جو یہ مطالبہ کر رہی ہیں خاص کر ادارے کے سربراہان سے یا ادارے سے کہ وہ ہمیں سیاست کے اندر لیول پلینگ فیلڈ دیں، یعنی پچھلے کچھ عرصے میں یک طرفہ ون وے ٹریفک چل رہی تھی اور حکومت کو دامے در میں سخن سپورٹ کیا جا رہا تھا، اپوزیشن کو کھڈے لین لگایا جا رہا تھا۔ تو جو پچھلے سابقہ سربراہان ہیں اس ادارے کے، وہ تو اپنی تصاویر بھی شائع کرانا اپنی شایان شان سمجھتے تھے، تو ان کی اپنی اسٹریٹجی تھی۔ اب لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی اپنی اسٹریٹجی ہے، اور اس پر جو انہوں نے اپنا ہدایت جاری کی ہے یا جو انہوں نے کہا کہ وہ پروفیشنل سولجر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نہیں منظر عام پر آنا چاہیے۔ سوال کھڑا ہوا تھا جب انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کا جب اجلاس ہوا اس میں انہوں نے شرکت کی، لیکن ان کی جو ویڈیو جاری ہوئی، جو فوٹیج جاری ہوئی، جو تصاویر آئیں، ان میں وہ نظر نہیں آئے۔ ویسے تو بقول شخص یا بقول راوی کہ وہ موجود تھے، انہوں نے خود منع کیا کہ ان کی تصویر نہ دی جائے، لیکن کیا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی دوری پیدا ہو گئی؟ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم ڈسکس بہت زیادہ کرتے ہیں، بٹ اصل میں ہمیں اتنا ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ویسے سمجھنا چاہتے ہیں کوئی ایسا جو آج سے 2.5 سال یا 3 سال پہلے جو ہمارے ریلیشن شپ تھے، ہمارے ریلیشن شپ ہوئی ہے۔ آج جو میٹنگ تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اس میں آرمی چیف کے علاوہ ڈی جی ایس آئی بھی موجود تھے؟ جی، سب لوگ تھے۔ اس میٹنگ کے بعد بھی ایک کیا سرائی سامنے آئی کہ وہ ویڈیو کے اندر ان کی کوریج نظر نہیں آئی، تو وہ بیٹھے تھے یا کوریج نہیں کروائی گئی؟ کچھ ایسا وضاحت کرنا چاہیں گے اس کی؟ 4-5 ویڈیوز ہیں، 2 میں وہ 2-3 میں ہے، 1-2 میں نہیں ہوں، 1-2 میں ایک آدھ میں بھی نہیں ہوں، یہ تو بیوقوفانہ بات۔ کیا اس کی ویڈیو کوریج کروائے گی؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں وہ موجود تھے یا نہیں تھے؟
जी जी मौजूद थे, मैं आपको भेज देता हूँ, चला भी दीजिए। लेकिन जो हमने फॉर्मेशन देखी, सिटिंग अरेंजमेंट देखी, तो उसमें भी कोई सीट ऐसी नज़र नहीं आई जिस पर उनके बैठे होने का गुमान हो सकता हो बैठे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इजलास में नहीं थे, मगर किसी ऐसी जगह बैठे थे या फिर तस्वीर या फुटेज बनाते वक्त वो उठ गए थे, तो ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो उठ गए हों कि अब बना लें अपनी वीडियो, उससे पहले वो बैठे हों, क्योंकि नेक्स्ट टू आर्मी चीफ दाएं बाएं कहीं उनको बैठे होना चाहिए था जहां वो नहीं थे। तो उनकी इस मूव को बड़ा पॉजिटिव लिया गया और लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि उनकी इस मूव से बाकी के लोग क्या सोच रहे हैं। अपोजिशन ने तो एक नई तारीख दे दी है, बल्कि वो कहते हैं टलियां खड़क रही हैं। अब अगले 2 हफ्तों में नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि वो अगले 2 हफ्तों में आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली कारकुनों से राब्ते कर रहे हैं, पूछा जा रहा है कौन कौन आएगा नवाज शरीफ को एयरपोर्ट लेने। तो बिल्कुल सूरत हाल ऐसी है जैसे नवाज शरीफ ने बैग बांध लिया और अब वो पाकिस्तान किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। तो एक तरफ ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ अचानक हुकूमत को ख्याल है ओहो ये तो गड़बड़ हो गई, नवाज शरीफ तो वापस आ रहे हैं, तो हुण की करिए। अब उन्होंने तय ये किया कि जनाब शहबाज शरीफ को के खिलाफ एक केस किया जाए और अदालत से कहा जाए ये नवाज शरीफ के ज़ामन थे, चूँकि नवाज शरीफ तो आए नहीं तो इनसे पूछा जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ की लंदन से वापस ना आने के मामले पर, यानी ये खबर चलवाई गई कि वापस नहीं आ रहे जनाब, अब शहबाज शरीफ को अदालत बुलाया जाए। वो तो वापस आ रहे हैं, वो कहते हैं ना कि हाथ ना आई तो थूक कौड़ी। अब उन्हें पता नवाज शरीफ ने आ जाना तो हम करें क्या। तो एक कल फवाद चौधरी ने कहा जी वो हम खुद ला रहे हैं, और अब उन्होंने अदालत में केस दायर करने का फैसला किया जी वो आ नहीं रहे तो उनको लाया जाए, या फिर उनके जो ग्रंटर हैं शहबाज शरीफ साहब उनको पकड़ा जाए। तो चूंकि नवाज शरीफ जब गए थे नवंबर 2019 में लंदन, उस वक़्त शहबाज शरीफ उनके ग्रंटर बने थे कि वापस आएंगे, वो इलाज के लिए जा रहे हैं, गारंटी देते हैं, उनका इलाज होता रहा। फिर उसके बाद कोरोना आया, बड़ी चीज़ें आई जो कि हमारे यहाँ चूँकि लोगों में मेमोरी शॉर्ट है, तो लोग कहते हैं किसी अस्पताल नहीं गए, नवाज शरीफ किसी जगह इलाज नहीं कराया। तो उनको अगर किसी को याद हो कोरोना अच्छी तरह, तो पता है कि लोग तो किसी और बीमारी के सिलसिले में हॉस्पिटल इसलिए नहीं जाते थे कि वहाँ से कोरोना लेकर वापस आ जाएं। तो हॉस्पिटल तो खाली हो गए थे, हॉस्पिटल में सिर्फ कोरोना के मरीज थे। छोटी मोटी बीमारियों के या दूसरी जो संगीन बीमारियां हैं उनके लोग हॉस्पिटल नहीं जाते थे, कोशिश करते थे कि वो अपना इलाज प्राइवेट करा लें, घर पे करा लें या आइसोलेशन में करा लें। तो यही कुछ नवाज शरीफ ने भी किया। बहरहाल उनकी बीमारी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अब वो वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी और बाकी लोग वो कह रहे हैं जी कि वो हम लेके आएंगे, दूसरे कह रहे हैं जी वो आए तो सही। और आज शेर शी साहब ने कहा आना है आए नहीं तो कसबानु खाओ। हर पार्टी ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे। हर पार्टी वैसे ही कहती है जनाब फलाने को इज्जत दो, फलाने को इज्जत दो, दिल से ये चाहते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। नवाज शरीफ आता आए नहीं आता दफा बला ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा 24 घंटे, क्योंकि टीवी चलना होता है तो खबर तो चाहिए होती है। 1 महीने से वो फंसा हुआ है अंदर। कई मुझे घर वाले कहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई आना है तो आओ, मैं टिकट देता हूं अपनी जेब से शेख होने के बावजूद। शेख ऐसा नुकसान का काम नहीं करते, 1 वे टिकट देता हूं आपको, आप बताएं किस दिन आना चाहते हैं उस दिन का आपको वीजा और पासपोर्ट देता हूं। यानी वो कहते हैं नवाज ने आना है ना आए हमें क्या फर्क पड़ता है, असी तो जान लगे हैं। तो तीसरी अहम बात जो मैं करने वाला हूं वो ये है कि ये सुना है कि अब जो गारंटियां मांगी जा रही हैं, एनआरओ मांगे जा रहे हैं कि जी कुछ 2-3 मुल्क हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस मामले के ऊपर, जो कि समझते हैं कि जाहिर है जब नवाज शरीफ आएंगे, क्योंकि ये कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न ये कि क्या बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को कहीं घेर घार के पाकिस्तान तो नहीं लाया जा रहा है कि उन्हें घेर घार के बहाने से उनके साथ कोई मामला ऐसे उनको इंश्योरेंस देकर पाकिस्तान लाएं, जेलों में बंद कर दें और उसके बाद उनको भूल जाएं, यानी उनको इंतकाम का निशाना बनाया जाए। तो ये नवाज शरीफ इतनी कच्ची गोलियां नहीं खिले हुए, कोई भी नहीं खेला हुआ। सियासत के अंदर नवाज शरीफ को पता है कि गारंटर कौन होता है, गारंटियाँ कैसे ली और दी जाती हैं, और फिर जो गारंटर होते हैं उनकी कैसे मानी और सुनी जाती है। तो ये गारंटियां होंगी। और सुना कि 3 मुल्क हैं जो कि गारंटर हैं, जिनमें अरब मुल्क तो जाहिर है उनके बगैर तो पाकिस्तान के अंदर सियासत होती नहीं, ना हो सकती है। उनके अलावा अब गारंटियां किसके लिए मांगी जा रही है? गारंटियां मांगी जा रही है कुछ जजों के लिए, एक्स जजों के लिए,
کچھ سربراہان کے لیے کچھ اداروں کے لوگ ہیں کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کہنا تسی واپس آنا تھے. یعنی نواز شریف کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو لوگ بھی ایکٹیو رہے ہیں انہوں نے این آر او دے دیو. اب عمران خان کو این آر او دینا ہے یا نہیں دینا ہے یہ ابھی اس کی مجھے اطلاع نہیں ہے, لیکن باقی کے بارے میں سنا ہی ہے, شنید ہے. اب یہ میں اس وقت کنفرم بالکل نہیں کرتا کہ ایسے ہی ہے, میرے اپنے سورسز نہیں ہیں, یہ ادر سورسز ہیں جو کہ گفتگو شنید کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ جی گارنٹیاں لی اور دی جا رہی ہیں. اب جو پوائنٹ ہے, جو میٹر آف کنسرن ہے جمہوریت پسندوں کا, وہ دو باتوں پر ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر نواز شریف آتے ہیں حکومت گرانے کے لیے اور حکومت غیر آئینی طریقے سے گرائی جاتی ہے تو کیا نواز شریف کی کریڈیبلٹی رہے گی یا نہیں رہے گی. دوسرا سوال یہ کہ اگر نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ساز باز کر کے ڈیل کر کے واپس آتے ہیں تو ان کا جو موقف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے رہا ہے, کیا وہ موقف ان کا برقرار ہے یا وہ اس سے بیک آؤٹ کر گئے ہیں, یعنی انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے. ان دونوں معاملات کا ان کے ووٹر سپورٹر پہ کیا اثر ہوگا, ان کا ووٹر سپورٹر سٹینڈ کرے گا یا وہ سمجھے گا کہ جناب یہ تو وہیں پہ آگے ہیں جہاں پہ کل عمران خان تھے, آج نواز شریف ادھر ہیں. یعنی کل خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پہ سوار ہو کے آئے تھے, آج نواز شریف آگے ہیں. تو یہ دو پوائنٹ لے کے بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان آنا ہے تو کیا اس صورت میں آنا ہے. تو جو میری معلومات ہے وہ اس کے مطابق حکومت گرانا نواز شریف کا مطمع نظر نہ تھا نہ ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ خاص طور 5 سال پورے کرن دیو. ان کا جو کنسرن ہے وہ مقدمات اور ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے نہلی وہ ختم کرانے کے حوالے سے ہے. وہ اپنی فیملی کے اوپر اپنے اوپر لگے گئے الزامات کو وہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں جس طرح کے الزامات لگے ہیں اسی طرح وہ الزامات جو ہیں وہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے عدالتوں کے اندر بغیر انفلوئنس کے اپنے کیس لڑ سکیں اور ان میں سے نکل سکیں. لیکن جو دوست ہیں, جو ہمدرد ہیں, جن کو ہے پرابلم, وہ کہتے ہیں نہیں جناب ایس آر ڈی خان صاحب کو جان چھڑاؤ, تسی آؤ اور جان چھڑاؤ. کیونکہ اگر خان صاحب رہیں گے تو پھر وہ تو ابھی انہوں نے خان صاحب نے کل اجلاس بلا لیا, آج انہوں نے ہاتھ پیر جوڑے ہیں اور سنا کہ اتحادیوں سے کہا گیا کہ ابھی وقت ہے, آپ ابھی حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو پیسے چاہیے چلانے کے لیے. کہا ہے خان صاحب نے کہ جناب آئی ایم ایف سے اگر $1 ارب ہمیں مل جاتا ہے اور آئی ایم ایف ہمیں کیس دے دیتا تو ہم $1 ارب نہیں لیں گے, ہمیں اس سے کئی اور $1 ارب آ جائیں گے. یعنی وہ جو ہوتی ہے نا آپ کو کریڈیبلٹی مل جاتی ہے, وہ جو آپ کو کریڈیبلٹی نوٹ مل جاتا ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے, آئی ایم ایف وہی پیسے دیتا ہے جہاں سے اس کو ٹرسٹ ہو اور وہ اس کو واپس ملنے کا امکان ہو. تو یہ اصل میں ٹرسٹ کا ایشو ہے. جب آئی ایم ایف آپ کو $1 ارب دے گا تو آپ کو $1 ارب نہیں ملے گے, آپ اور مالیاتی اداروں سے قرض لے سکیں گے. تو ایکچولی ارادہ یہ کوئی 5-7 ارب ڈالر قرض لینے کا ہے. $1 سے نہیں خاص اب مار رہے ہیں نا, $1 سے ملک جڑا یعنی وہ آگے لگا ہوا ہے. تو یہ اس کے لیے اتحادیوں کو کہا گیا کہ جناب گوڑی کی دفعہ اور حکومت سپورٹ کر دیو. تو اجلاس کل بلا لیا خان صاحب نے وفاقی کابینہ کا, اس میں اس کی اپروول دی جائے گی, اس کے بعد اس کو لے کے جائیں گے قومی اسمبلی کے اندر اور وہاں بھی اپوزیشن تھوڑا بہت رو شور شار کرے گی, لیکن یہ منظور ہو جائے گا کیونکہ خزانے میں پیسے نہیں اور نواز شریف نے پیسے لے کے نہیں آنا. اگر نواز شریف آئیں گے تو انہوں نے خالی تھا نا, کیس لڑنے جیل بھی چلے جائیں گے والنٹری, وہ اس کے بعد ان کے چلتے رہیں گے معاملات. تو یہ معاملہ چل رہا ہے مارچ تک, اور مارچ میں جو ڈیٹ ہے وہ بتائی گئی ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی. تب تک حکومت جو ہے قرض لے کر ملک چلانے کی کوشش کرے گی. اس کے بعد وہ نواز شریف کہتے ہیں فکر نہ کریں, میں آ جاؤں گا تو مجھے یہ خاص 5 سال بھی پورے کر لیں تو میں 5 سال بعد بھی آ کے جو ملک پہ قرض ہوگا وہ ہم نبڑ لیں گے. چائنا جو ہے وہ ویری مچ انٹرسٹڈ, وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آٹو مارکیٹ میں لیے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کریڈیبل گورنمنٹ کو تلاش کر رہے ہیں. سی پیک تو ہے ہی نا, ایک گل سی پیک تو اگے نکل گئی ہے. تو کہنے والے بہت کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ سمجھنے کی بات ہے. تو جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ حکومت کل ڈگ پے گئی تو ابھی نہیں جا رہی, لیکن آہستہ آہستہ یہ وقت آ رہا ہے کہ حکومت کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے اور دوسروں نے اپنے معاملات کو ٹیک اپ کرنا ہے. جو بھی کرنا ہے وہ اب ان کے اوپر ہے. وہ اگر گارنٹیاں شرنٹیاں ان کو مل جاتی ہیں کہ جناب نہیں تو پھر تو 2 مہینے بعد کیا فوراً وہ ہو جائے گا دھڑن تختہ. اب 2 ہفتے کے بعد جو نواز شریف کی واپسی ہے اگر وہ ہو جاتی ہے بقول جس طرح ان کے لوگ کمپین کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب بس 2 ہفتے, تو پھر وہ معاملہ جو ہے وہ, اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا بھول گیا, ذکر کر دوں. وہ خاص اب کے پی کے الیکشن سے بھاگ گئے ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ تو ہار گئے الیکشن, تو اگلے پھر الیکشن یہ 8 جنوری کو یا جنوری کے 18 جنوری کو شاید ہونے ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ.
تو وہ اب تک تاریخ بدل دی گئی. اب یہ الیکشن چلے گیا مارچ میں, کہا جی اب مارچ میں الیکشن کرائیں گے, موسم اچھا نہیں ہے. تو موسم کون سا اچھا نہیں ہے, حالات اچھے نہیں ہے, ووٹ نہیں پہ رہا. تو کے پی کے میں خان صاحب کو جو شکست ہوئی ہے اس کے بعد ہمت نہیں پہ رہی دوبارہ الیکشن جہاں دی بڑی انہوں نے چھلانگیں ماری, وہ جی امیدوار بدل دیں گے, میرٹ میں لائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. وہ گل نکل گئی. بلدیاتی الیکشن از ٹائم فش, نو مور بلدیاتی الیکشن انٹل انلیس کوئی بڑی تبدیلی نہ آ جائے. تو یہ ہے جناب لب لباب. اب پتہ نہیں حکومت بکلا گئی ہے یا وزراء بکلا گئے ہیں, عجیب صورتحال ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی سفیر نواف المالکی کے ساتھ ملاقات کی. اس ملاقات میں ان کا جو رویہ تھا یا ان کا جو انداز نشستن تھا اس نے پاکستان کو ایک بار پھر شرمندہ کر دیا ہے. اور اس پر پہلے تو پاکستان میں بڑی چترول ہوئی ہے, اور اس کے بعد اب ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے اندر سعودی شہزادوں اور باقی لوگوں نے اس کے اوپر اس کو ٹرول کرنا شروع کر دیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب ان سے ملاقات کی تو ان کے جو بیٹھنے کا انداز تھا, جوتے انہوں نے اس طرف کیے ہوئے تھے, اور یہ انتہائی غیر مہذبانہ اور غیر سفارتی انداز سمجھا جا سکتا ہے. یعنی پاکستانی وزیر خارجہ کی سعودی سفیر کے ساتھ ملاقات کے دوران یہ جو رویہ ہے ان کے بیٹھنے کا, اس کو حد تک بیز رویہ قرار دیا گیا ہے. اور انہیں یعنی وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, ہم اور سعودی عرب ہمارا دوست بھی ہے. بے شک ہم سعودی عرب سے قرض لیتے ہیں, لیکن وزیر خارجہ کو دیکھ کے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے سعودی عرب ہم سے قرض لینے آیا ہے اور کوئی $10 ارب قرض مانگ لیا, اور وزیر خارجہ بڑے تمطراق سے کہہ رہے ہیں نہیں جناب ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور اسی طرح ترلے کرو جس طرح سمجھ لیں پاکستان ترلے کرتا ہے. تو یہ انداز جو اچھا نہیں ہے, چاہے ہم قرض لیتے ہیں یا نہیں لیتے, جو بھی ہے. امریکی یا کوئی یورپی یا عسکری یا کوئی اور بندے سے ملاقات جب شاہ صاحب کرتے ہیں تو اس طرح کبھی نہیں بیٹھتے. پتہ نہیں انہوں نے ایسا رویہ کیوں اختیار کیا اور اتنا غیر سفارتی انداز کیوں اختیار کیا. وہ شاہ محمود قریشی کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہے, وہ بڑے امیدوار ہے تحریک انصاف کے اندر خان صاحب کے بعد, اور سفارت میں ان کو کاری میں ان کو بڑا تجربہ ہے. تجربہ پاکستان دی پھر جناب ایک دفعہ جگہ سائی اور پاکستان کی بے عزتی, انہوں نے کہا یہ تمیز ہے, اتنا غیر مہذبانہ انداز پاکستانی وزیر خارجہ کا, یعنی جوتے کا تلوا ان کی جانب کیا. بیٹھتے ہیں دونوں ٹانگیں. سفارتی مہذب انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ, میں دکھا دیتا ہوں یونانی سفیر سے جب انہوں نے الوداعی ملاقات کی شاہ محمود قریشی نے تو کیسے بیٹھے, اور اس کے بعد جب وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ جب ان سے مل رہے ہیں نواف المالکی سے تو وہ کیسے رویہ اختیار کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت کے اندر جو وزراء ہیں یا لوگ ہیں ان کے اندر سے وہ یعنی وہ سمجھ چکے ہیں کہ بس کہانی مک گئی ہے, تو اب کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے کوئی وہ ایشو نہیں ہے. اور یعنی اس پہ شاہ محمود قریشی کیا, اس پہ تو ہمیں غیر مشروط طور پر پاکستان کو معافی مانگنی چاہیے اور یعنی معذرت کرنی چاہیے. یہ کوئی سعودی عرب کا ایشو, کوئی امریکی ہوتا, یورپی ہوتا, کوئی شخص ہوتا, اس کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھنے کا یہ انداز کسی آفیشل کا انتہائی غیر مہذبانہ اور غیر موضوع ہے. شاہ محمود قریشی سے توقع نہیں کی جا سکتی, لیکن کیا کریں, وزراء کی بھونگیاں ختم ہی نہیں ہو رہی. کوئی ہو, آپ یو نیم اینی ون, ہر کوئی اس طرح کی یعنی کہتے ہیں ہاتھ پیر چھاڑ دیتے رہے. وہ ایک ویلا آندہ جو مریض دا کہتے ہیں جی انہیں ہاتھ پیر ہی چھاڑ دیتے. تو حکومت اس وقت نزاع کے عالم میں ہے اور وزراء ہاتھ پاؤں چھوڑتے جا رہے ہیں, ورنہ ایڈی بڑیاں بونگیاں کوئی نہیں مارتا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.